الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک منظم طریقے سے بنایا، چلا رہا ہے اور قیامت تک چلے گی۔ کائنات میں بے شمار نظام ہیں۔ بیک وقت اللہ تعالیٰ تمام عالموں کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ زمینوں کا نظام ہے، آسمانوں کا نظام ہے، ستاروں کا نظام ہے، کہکشاں کا نظام ہے، سورج کا نظام ہے، چاند کا نظام ہے، جمادات کا نظام ہے، نباتات کا نظام ہے، حیوانات کا نظام ہے، انسانوں کا نظام ہے۔ ہر ایک الگ الگ عالم کو اللہ تعالیٰ نے اس کے طریقے سے، اس کے نظام سے اس کو چلایا ہے، اور ہر کوئی جو ہے اپنے اپنے جگہ پر اپنے اپنے مستقر پر کام کر رہی ہے۔ اور دنیا کے اندر، اس عالم کے اندر کوئی ایسا عالم نہیں ہے، کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ یہ ایک دوسرے سے ٹکراتا ہو، یا ایک دوسرے کے آڑے آتا ہو، یا ایک دوسرے کے رکھنے لگاتا ہو، بلکہ ہر نظام، ہر عالم اپنے اپنے نہج پر، اپنی اپنی لائن پر، اپنے اپنے دائرے میں، اپنی اپنی لمیٹیشنز میں، اپنی اپنی حدود کے اندر چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو قائم کیا، اور اس دنیا کے اندر اس زمین کو چلانے کے لیے، اس آسمان کو چلانے کے لیے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے توانائی کی ضرورت پڑتی ہے، اور حرارت کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کو اگایا، چاند کو اگایا، ستاروں کو بنایا، کہکشاں کو بنایا۔ ہر طرح کے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر کئی ایسے گیسز ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، آکسیجن اس کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح سے پانی کو اللہ تعالیٰ نے تناسب کے اعتبار سے دیا، اور زمین کو تناسب کے اعتبار سے بنایا، پہاڑوں کو بنایا۔ ہر ایک کا نظام الگ ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے اپنے نظام میں چل کر وہ کبھی ایک دوسرے کے درمیان میں آ جاتے ہیں، لیکن وہ سائنسی نہیں بلکہ قدرتی نظام ہے جس کو خود اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا تو لوگ سمجھتے کہ یہ منحوس چیز ہے، کیسی ویسا واقعہ ہے جس کو توہمات کے اندر اور تشکیکات کے اندر اس کو ڈال دیا گیا، اور لوگوں کے اندر جو ہے طرح طرح کی باتوں کو پھیلایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کچھ نہیں ہے سوائے کائنات کے نظام کے۔ سورج اپنے مستقر پر چل رہا ہے، زمین اپنے لمیٹیشنز میں گھوم رہی ہے، چاند اپنے دائرے میں چل رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تینوں ایک ہی لائن میں آ جاتے ہیں تو اس کو سورج گرہن کہا جاتا ہے، اور پھر جو ہے اس کا اگر الٹا ہوتا ہے تو اس کو چاند گرہن کہا جاتا ہے۔ یہ ایک سائنسی واقعہ ہے یا پھر ایک نظام کائنات ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس مشہور ہے، جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں ان کو گھروں سے باہر نکلنے نہیں دیا جاتا، ان سے کہہ دیا جاتا ہے کہ پلنگ کو چھوڑ کر نہ اتریں جب تک کہ سورج گرہن شروع ہوتا ہے، اور ختم ہونے تک پانی کا یہ قطرہ بھی ان کے حلق میں نہیں ڈالا جاتا، حتیٰ کہ جو ہے منہ دھونے، غسل کرنے یا پھر جو وضو کرنے کو بھی نہیں دیا جاتا، بلکہ اسی حالت میں ان کو بیٹھا رہنا پڑتا ہے، اور جب ختم ہوتا ہے تب باہر نکلتے ہیں۔ کارروائی کرنے والوں کی تو عاجز ہے، مختلف طریقے سے وہ لوگوں کو دیوانہ بنا کر بہت سی کارروائیاں کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آج کا جو مہورت ہے وہ صحیح مہورت ہے، آج کا جو کال ہے، جو وقت ہے، یہ صحیح وقت ہے، اور اس موقع پر وہ جو ہے اپنی کاروبار کو چلاتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں توہم کا اور ان کے اندر ایک شک کا بیج بوتے ہیں، اور پھر ان کو وہم میں ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر وہ اسلامی تعلیمات سے دور چلے جاتے ہیں۔ اسلام میں کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ سورج گرہن ہے تو آپ نے اپنی چادر کو سنبھالتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے لے گئے، فوراً مسجد کے اندر داخل ہوئے، صحابہ فوراً تشریف لائے،
اور تمام صحابہ کھڑے ہو گئے. آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور خطبہ دیا اور اس میں بتایا کہ یہ سب وہ باتیں نہیں ہیں جو جاہلیت کی باتیں ہیں، اور اصل بات تو یہی ہے کہ ایک نظام ہے جو چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم کر رکھا ہے، اس کے اندر کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں ہے اور نہ کوئی کسی قسم کا فائدہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. احادیث میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب کثرت سے سورج گرہن ہوں گے، چاند گرہن ہوں گے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا نظام درہم برہم ہوتے ہوتے آ کر جو ہے آخری فائنل کلاش ہوتا ہے، جس کو قیامت کہا جاتا ہے. کلاش ہونے کے لیے ایک دوسرے کے قریب آنا اور ایک دوسرے کے آڑے آنا اور ایک دوسرے کے جو ہے دائرے میں رکھنا ڈالنا یہ ضروری ہوتا ہے، اور یہی وہ نظام ہے جو سورج گرہن کا اور چاند گرہن کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب کثرت سے سورج گرہن ہوں گے. تو بہرحال جو ہے یہ بہت سی باتیں ایسی تھیں جو لوگوں کے ذہنوں میں تھی اور بہت دنوں سے بولا بھی جا رہا ہے. اب اس وقت لمبی تقریر کا موقع نہیں ہے. لوگ آپ تمام جو ہے لاک ڈاؤن کے مزے لوٹ رہے ہیں گھروں کے اندر، اور پھر جو ہے اس میں یہ ایک درمیان میں ایک سورج گرہن آ کر ہم کو جو ہے گھروں سے باہر نکلنے پر مجبور کر رہا ہے. ہم جو ہے گھروں سے نکلنے کو تیار نہیں، بہت بڑی پابندی ہماری ہو رہی ہے، لیکن صرف دین کے حد تک. ترکاری کے لیے ہم باہر نکلتے ہیں، گوشت کے لیے باہر نکل رہے ہیں، بلکہ بھیڑ لگائے ہوئے ہیں. اور اب تو جو ہے تقریبات بھی شروع ہو گئی ہیں. بس ہمارے اندر جو ہے دین کو فالو کرنے کی کمی ہمارے اندر موجود ہے، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گورنر نے بھی کہہ دیا کہ آپ گھروں میں رہیے آرام سے. بس تو لاک ڈاؤن میں جتنا ہم نے انجوائے کیا ہے اتنا میں سمجھتا ہوں کہ نارمل لائف میں ہم نے انجوائے نہیں کیا. بہرحال جو ہے ایک مصیبت ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے سروں پر مسلط کی ہے. شاید آزمائش ہو یا پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ کا عذاب. آزمائش ہے تو ہمیں پناہ مانگنے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اے اللہ ہمیں اس آزمائش میں پورے اترنے کی ہمیں توفیق عنایت کرنا. اور اگر یہ عذاب ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں. ہماری جو کوتاہیاں ہیں، ہماری جو برائیاں ہیں، ہمارے جو گناہ ہیں، اور ہماری جو یوں کہیے کہ نافرمانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں، تو ان تمام کو چھوڑنے کی، ان تمام سے ہٹنے کی ضرورت ہے. اپنے اندر ایک چینجز لانے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب ہم سے ہٹ جائے اور آئندہ ایسے کوئی عذاب نہ آئے. دنیا نے اس کو تسلیم کر لیا. آج سے 1450 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیسا فتنہ آئے گا جو پیروں سے اور ہاتھوں سے آتا ہے، پھیلتا ہے. ہر گھر میں ذلت لے کر آئے گا، لوگوں کو ذلیل کرے گا. یہ کیسا فتنہ لوگوں کو ذلیل کرے گا، اور وہ کس سے پھیلے گا؟ پیروں سے اور ہاتھوں سے. لاک ڈاؤن کر کے کہا گیا کہ آپ گھر کے باہر مت نکلیں، آپ کے پیروں کو روکا گیا. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے روکا گیا. چنپٹن سے مدور سے چنپٹنا سے رام نگر جانے کے لیے روکا گیا، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ وائرس ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے پر پھیلتا ہے. اور پھیلا بھی. آپ نے دیکھا کہ رمضان تک تو کچھ بھی نہیں ہوا، رمضان کے درمیان سے جو ہے پھیلنا شروع ہو گیا، کیونکہ جو ہے مائیگرینٹس کو جو ہے اجازت دے دی گئی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی، اور یہ پیروں کے ذریعے سے یہاں سے وہاں تک پہنچنے پر یہ وائرس پھیل گیا. میرے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جائیں جن کے اوپر ہم اور آپ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے اس فتنے کی خبر دی ہے اور فرمایا کہ یہ پیروں سے پھیلے گا اور ہاتھوں سے پھیلے گا. آج جو ہے مصافحے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، مصافحہ نہیں کرنا چاہیے. جب سے کرونا وائرس آیا ہے ہاتھ ملانے پر پابندی ہے، ہاتھوں کو جو ہے سینیٹائز کرنے کی
کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ لوگوں نے بھی جو ہے سینیٹائز کر کے آئے ہوں گے اپنے ہاتھوں پر۔ یہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے بڑھتا ہے۔ اور یہ خبر بھی آج سے 1450 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ میرا حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے حرف بہ حرف قیامت تک ہونا ہے۔ اور اس وقت ہم کو یہ مان کر چلنا چاہیے کہ کورونا ابتدا ہے فتنوں کی، اور انتہا خدا جانے، اور کیسے کیسے فتنے آنے والے ہیں، کیسی کیسی حالتیں آئیں گی، اور ہماری کیسی کیسی بدحالی ہوگی، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب فتنوں کا دور آئے تو کثرت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو۔ ابھی میں نے دعا میں کہا کہ اللہم انا نعوذ بک من جمیع الآفات، اے اللہ تمام فتنوں سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یہ کثرت سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب یہ فتنوں کا دور ہے، اور ان فتنوں کے درمیان میں یہ جو نظام کا جو ایک طریقہ ہے نظام شمسی کا، تو اس کے ذریعے سے آج سورج گرہن ہوا ہے۔ اس کا صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آپ آئیں، دعا کریں، استغفار کریں، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کریں کہ اللہ ایسے تمام جتنے بھی حالات ہیں جو قیامت کے قریب پیش آنے والے ہیں، ان میں ہمارے ایمان اور عقیدے کو محفوظ فرمائیں۔ ایک بڑا فتنہ ہمارا منتظر ہے، اور جس کی یہ شروعات ہے کرونا وائرس، اور وہ فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم دجال کو دیکھ کر سمجھ کر بھاگ جائیں گے، آپ نہیں بھاگ سکیں گے۔ یہ مشہور کر دیا گیا کہ دجال بدصورت ہوگا، ایک آنکھ والا ہوگا، کانا دجال مشہور ہے، بچپن میں سنتے تھے کہ کانا دجال کانا دجال، کانا ہوگا یا ایک آنکھ والا ہوگا، نہیں، آور کے معنی آئے ہیں، آور کے الفاظ آئے ہیں، اور آور کے لفظ کا مطلب یہ ہے کہ آنکھیں ایسی جیسے باہر پڑی ہوں، موٹی موٹی آنکھیں۔ ایک وہ آنکھ والے ہیں جنہوں نے کرونا وائرس پوری دنیا کو دیا ہے، جن کو چین کہتے ہیں، چائنیز، چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے۔ اور یہ ایسے بھی انسان پائے جاتے ہیں جن کی آنکھیں باہر پڑی رہتی ہیں۔ تو دجال اس کی آنکھیں باہر کی طرف نکلی ہوگی، وہ کانا نہیں ہوگا، بلکہ وہ انتہائی خوبصورت ہوگا، لوگ اسے اٹریکٹ کریں گے۔ کام کرنے کے لیے جو ہے آدمی کو چن کر دیکھتے ہیں۔ آپ دکان میں اگر کسی کو ٹھہراتے ہیں تو کس کو ٹھہراتے ہیں؟ آدمی اچھا ہو، خوبصورت ہو، اسی کو تو سامنے بڑھائے گیا۔ تو یہاں پر جو ہے پوری دنیا کے مسلمانوں اور ایمان والوں، ایمانداروں کے ایمان کو خراب کرنے کا معاملہ ہے، ان کے عقیدوں کو چھیننے کا معاملہ ہے۔ اور وہ کوئی بدصورت یا کری ہوئی صورت نہیں ہوگا، بلکہ وہ خوبصورت ہوگا۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ اگر کسی انسان کی ایک نظر دجال کے اوپر پڑ گئی تو وہ سب بھول جائے گا، دجال کے پیچھے چلا جائے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کیسے آئے گی؟ جب ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہو، دنیا سے تمام اللہ اللہ کرنے والے ختم ہو جائیں، تب قیامت آئے گی۔ اگر ہم ہیں، قیامت آ گئی تو سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ اللہ کرنے والوں میں نہیں ہیں۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ جتنے بھی ایمان والے ہیں، جن کا ایمان ڈگمگانے والا ہے، وہ جب دجال کو دیکھیں گے تو اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ یہ ایسے کئی فتنے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اے اللہ، یہ جو ہمیں یہ جو گھڑی ہے، یہ جو وائرس چل رہا ہے، اے اللہ سارے کے سارے اس کے اندر بے بس ہیں، سارے کے سارے اس کے اندر پریشان حال ہیں۔ اے اللہ، ہم نے دیکھا رمضان کے اندر، ہم نے دیکھا کہ کئی ایسے لوگ جن کے لیے 500,000 روپے کوئی مانے ہی نہیں رکھتے تھے، ایسے نوجوان، ایسے لوگ
50-50 روپے کے لیے ترسنے لگ گئے. کیا یہ ذلت نہیں ہے؟ کیا یہ دنیا کے اندر ہماری پستی کا عالم نہیں ہے؟ کیا یہ ذلیل وقت نہیں ہے ہمارے لیے؟ اے اللہ ایسے وقت سے ہم پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ جنہوں نے کوشش کی ہے کہ ایسے لوگوں کی امداد کریں. حضرت فقیہ امینت علیہ الرحمہ ٹرسٹ نے 3.5 لاکھ کا اناج تقسیم کیا. 410 گھروں کو پہنچایا. لیکن آپ کو جان کر یہ تعجب ہوگا کہ ہم نے اس میں بلو پاورٹی لائن کے لوگوں کو یا غریب لوگوں کو اناج نہیں دیا، بلکہ مڈل کلاس لوگوں کو ہم نے دیا. ان لوگوں کو دیا جو نہ مانگ سکتے ہیں اور نہ گھروں میں ٹک کر بیٹھ سکتے ہیں. اگر گھر میں ٹک کر بیٹھ گئے تو کھانے کو کچھ نہیں ہے. اگر مانگنے کے لیے لگ گئے تو عزت 2 کوڑی کی بھی نہیں ہوگی. کہیں گے کہ میاں تو کبھی باخر شد مانگنے کے پھر رہا تھا، یہ اناج دو، یہ کیجیے چاول دو. مڈل کلاس لوگوں کی یہ حالت تھی تو ہم نے دیکھ کر ہم نے طے کیا کہ صرف مڈل کلاس لوگوں کو دیا جائے. بہرحال جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام فتنوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے. اگر یہ آزمائش ہیں تو اس پر پورا اترنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. اے اللہ ہمارے گھروں میں جو مصیبتیں ہیں اللہ اس کو دور فرما. اے اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ یہ ایسا وائرس ایسا فتنہ ہے جو پیروں سے اور ہاتھوں سے پھیلتا ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ کب کہاں پر کیا ہو گیا ہے. جو محفوظ مقامات تھے وہاں پر بھی آج وہ ریڈ زون میں آ گئے ہیں اور وہاں پر بھی ایک نہ ایک کیس ہو رہا ہے. سنا ہے کہ ٹاؤن کے اندر بھی افواہ ہے کیا ہے، لیکن جو ہے سنا ہے کہ یہاں پر بھی ایک کیس ہوا ہے. لیکن ہم یہ چاہتے یہی ہیں کہ اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت کی کرے. اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو محفوظ کیا جائے، ہمارے گھروں کو محفوظ کیا جائے، ہمارے محلوں کو محفوظ کیا جائے. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے گلیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے پڑوس کی، ہمارے محلوں کی، ہمارے شہروں کی، ہمارے ملک کی، بلکہ دنیا سے اس فتنے کو ختم فرما اور ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اے اللہ ہم گناہگار بندے ہیں. اے اللہ ہم نے قدم قدم پر تیری نافرمانی کی ہے. اے اللہ تو ہی ہے جو معاف کرنے والا ہے. اے اللہ تو بڑا ہے، تو عظیم ہے، اور تیری غفاری صفت جس کا کوئی وسعت نہیں ہے اور جس کی کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے. اے اللہ وسیع ترین تیری غفاری صفت ہے. اے اللہ ہم تیری غفاری صفت کا تجھے واسطہ دیتے ہیں کہ ہم کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما. اور اے اللہ ہم نے انجانے میں اور جانے میں جو بھی ہم نے گناہ کیا ہے اور ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، جان بوجھ کر کیا ہو یا انجانے میں کیا ہو، اے اللہ ان کو معاف فرما دے. اے اللہ ان کی بخشش فرما دے. اے اللہ ہم کو تیرے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ ہم کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم نے ماضی میں جو گناہ کیے اور جو غلطیاں کیے ان کو دوبارہ نہ دہرائیں، بلکہ اے اللہ تیرے راستے کو پکڑیں، تیرے دربار کو پکڑیں، تیری دہلیز کو پکڑیں، تیرے آگے سر جھکائیں اور تجھی سے مدد چاہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اے اللہ اب اس وقت زمانہ یہ آیا ہے کہ سب ہمارے ایمان کے دشمن ہیں، ہمارے نام کے دشمن ہیں، ہمارے دین کے دشمن ہیں، ہماری شخصیت کے، ہمارے وجود کے دشمن ہیں. ہم کو مٹا دینا چاہتے ہیں. کرونا وائرس میں بھی مسلمانوں کو چھوڑا نہیں گیا، چاہے وہ CA کا معاملہ، NPR کا معاملہ یا کوئی اور معاملہ ہو، وہ تو بات الگ تھی. لیکن تمام آفتیں، پورا ملک آفت میں تھا. اس موقع پر بھی اے اللہ ان فرقہ پرستوں نے مسلمانوں کو تکلیف دی ہے، مسلمانوں کو کرونا وائرس میں بھی گھیرنے کی کوشش کی گئی. اے اللہ تو جانتا ہے، لیکن اے اللہ ہم تجھ سے کیسے مانگیں؟ اے اللہ ہم مانگنے کے حق میں نہیں ہیں. اے اللہ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ اے اللہ ہم تجھ سے دریافت ہم تجھ سے التجا کریں. اے اللہ کیونکہ ہم خود گناہگار ہیں، ہماری ہی غلطیوں کا یہ خمیازہ ہے جو ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. اے اللہ یہ ہمارے لیے بہت ہو گیا. ہمارے ناتوان کندھے اب جھکتے چلے جا رہے ہیں، ہماری کمریں ٹوٹتی چلی جا رہی ہیں، ہمارے حوصلے پست ہوتے چلے جا رہے ہیں. اے اللہ ہم اب آگے جھکتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اے اللہ ہم باطل کے آگے نہ جھکیں، تیرے آگے جھکیں. اس بات کی ہمیں توفیق دے. اے اللہ تو اس بات کی توفیق دے کہ ہم باطل سے نہ گھبرائیں، بلکہ اے اللہ تیرے حق پر، تیرے
راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس وقت ہم نے اپنے تمام پچھلی روش کو ترک کرنے کی بات کی تھی، لیکن اے اللہ ہم ابھی بھی سدھرے ہوئے نہیں ہیں۔ اے اللہ جو بگڑے ہیں ان کو سدھار دے، اور جو سدھرے ہوئے ہیں ان کو مزید سدھرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم میں دوریاں ہیں، اے اللہ ہمارے اندر ٹکڑے ہیں، اے اللہ ہمارے اندر طبقات ہیں، اے اللہ ہمارے اندر تفرقہ بازی ہے، اے اللہ ہم اپنے مسلکوں میں بڑھ گئے ہیں، اے اللہ مسلک کے اندر مسلک ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے، اور یہ ایک مسلک اور یہ ایک طبقہ اور یہ ایک فرقے کے اندر متعدد فرقے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ گلی گلی میں الگ الگ اپنی روش بنا کر لوگ اپنے اپنے طور پر چل رہے ہیں۔ آج ہر کوئی دین کا ٹھیکیدار ہو گیا ہے، آج ہر کوئی دین کے نظام کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اے اللہ جن کو ڈھنگ سے غسل کرنا نہیں آتا، آج وہ دین کے ٹھیکیدار اور عقیدے کے ٹھیکیدار، عقیدے کو پوچھنے والے ہو گئے ہیں۔ اے اللہ اس سے بڑی علماء کی، مشائخ کی، مرشدین کرام کی اس سے بڑی ذلت اور کیا ہوگی اے اللہ کہ وہ خاموش ہیں اور جاہل بول رہے ہیں۔ اے اللہ ان جاہلوں کو سبق دے تاکہ وہ جو ہے اپنی جہالت کو چھوڑ کر دین کے راستے پر آئیں اور دین کے راستے پر چلیں۔ دین عمل کرنے کا نام ہے، بکواس کرنے کا نام نہیں ہے۔ دین صرف زبان چلانے کا نام نہیں ہے بلکہ عمل کرنے کا نام ہے۔ آج اے اللہ جو اپنے آپ کو پکے سچے کہتے ہیں وہ صرف زبان کے غازی ہیں، ان کے اندر عمل موجود نہیں ہے۔ اے اللہ جو عمل کر رہے ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ان سے بھی، اپنوں سے بھی، غیروں سے بھی، دشمنوں سے بھی، دوستوں سے بھی، ہر ایک کی سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔